رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد یا مساجد کے آداب ہم لے رہے تھے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے. تو کیا ہم مسجد میں لیٹ سکتے ہیں، لائی ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے بھی تھے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھ کر لیٹتے ہوئے دیکھا. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قبلے کی طرف پیر کیا جا سکتا ہے؟ کچھ اسکالرز نے اس کو مکروہ یا ڈسلائکڈ کہا ہے اف یو آر کلوز ٹو کعبہ. لیکن اگر آپ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہو، کسی اور مسجد میں ہو، گھر میں ہو یا کہیں اور بھی ہو، ویر ایور یو آر، چاہے آپ جو ہے بیڈ پر سو بھی رہے ہو، تو قبلے کے رخ پیر نہ کرنا، اس کی کوئی دلیل ہم کو قرآن سے یا سنت سے نہیں ملتی ہے. تو قبلے کے رخ جو ہے پیر کر کر سویا جا سکتا ہے. دیر از نو ہارم ان اٹ بیکاز وی ڈونٹ گیٹ دلیل ناٹ ٹو ڈو سو. لیکن اگر قبلے کی طرف یا کوئی بھی ڈائریکشن میں قرآن کی کاپیز، فزیکل کاپیز رکھی ہو، تو یو شوڈ ناٹ جو ہے اس کے طرف پیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا اپنا احترام اور عزت ہے. مسجد میں لیٹے ہوئے ہو تو کپڑوں کا خیال اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کورڈ رکھنا ضروری ہے. اور خاص طور سے اگر عورتیں لیٹتی ہیں تو پھر اگر وہ ایسا ایریا ہے جہاں سے مرد حضرات بھی گزرتے ہیں تو شی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن اگر عورتوں کا سیکشن ہے تو بھی شی ہیز ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ہر کلوتھس. اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو مسجد میں سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں. اصحاب صفحہ کون ہے؟ وہ لوگ جو مدینے کے آس پاس سے آتے تھے اور آ کر مسجد میں رکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے. تو وہ لوگ مسجد میں سوتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوتے تھے. لیکن وضو کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر وضو آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، تو وضو کا خیال رکھنا چاہیے. نیکسٹ از مسجد میں خرید و فروخت کرنا. اس سے منع کیا گیا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے یا علم سیکھنے کی جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی کو خرید و فروخت کرتے ہوئے مسجد میں دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ لا اربح اللہ تجارتک. اللہ تعالیٰ جو ہے اس تجارت کو بالکل پروفیٹیبل نہ بنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو مسجد میں تجارت کرتا ہے اس کے لیے یہ دعا کی کہ may Allah not make your trade profitable. تو اس طرح جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈسلائکڈ اٹ اینڈ وہ بالکل جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کیے کہ مسجد میں کوئی خرید و فروخت یا تجارت ہو. تو اس لیے دیکھیے مسجد میں کوئی چیز مسجد کے باہر کیا جا سکتا ہے، بٹ مسجد کے اندر جہاں پر مصلی ہے وہاں پہ کوئی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی ایڈورٹائزنگ پامفلٹس وغیرہ کسی چیز کی خرید و فروخت کی جو ہے دینا چاہیے. سملرلی کچھ لاسٹ پوزیشنز کی اناؤنسمنٹ بھی مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے. مسجد کے باہر اگر کی گئی تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ لاسٹ پوزیشنز کی اناؤنسمنٹ یعنی کوئی چیز گمشدہ چیز کی اناؤنسمنٹ مسجد میں جو ہے اگر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ردہ اللہ علیک، وہ چیز تم سے جو گم ہو گئی ہے وہ تم تک نہ پلٹے. یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ لائک اٹ، اور یہ کہا کہ تم گمشدہ چیز کی اناؤنسمنٹ مسجد کے اندر کرتے ہو تو وہ چیز تمہیں کبھی ملے ہی نہیں، وہ چیز تمہیں کبھی پہنچے ہی نہیں.
مسجد ذکر کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بات چیت نہیں کر سکتے. مسجد میں بات چیت الاؤڈ ہے جس طرح لیٹنا الاؤڈ ہے. صحابہ اکرام بات کرتے تھے، شیئر بھی کرتے تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے، کبھی اسمائل بھی کرتے تھے، لاف بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، وہاں پر لوگ عبادت کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو ہماری بات چیت سے، ہماری کنورزیشن اینڈ ڈسکشن سے دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، اس چیز کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. نیکسٹ از مسجد جو ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ ملتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے پیپل میک اٹ اے ہیبٹ ٹو سٹ دیئر اینڈ گپ شپ کرے یا لمبی لمبی باتیں کرے، تو اس چیز کو ایک عادت نہیں بنا لینا چاہیے. بات چیت شارٹ ہونا چاہیے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. جس طرح جو ہے لیٹنا الاؤڈ ہے، بات چیت الاؤڈ ہے، کھانا پینا بھی مسجد میں الاؤڈ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روٹی کھائے، کبھی گوشت کھائے، لیکن اگین یہاں پر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے صفائی کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. جمعے اور عیدین کے لیے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر مسجد میں جانا، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے. آپ مسجد میں ہو، اذان ہوئی ہو تو مسجد چھوڑ کر جانا مکروہ ہے، ڈز لائکڈ ہے، ایکسپٹ سب ایمرجنسی لائک آپ کو وضو کر کر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے نکلنے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈز اوبے کیا. تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہوگی، تبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. تو اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ کر ہی جانا چاہیے، نماز بنا پڑھے مسجد کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے مسجد حرام وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں، یا ایون مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیپل آر سو ٹائرڈ، دے جسٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر رومز یا گو بیک ٹو دیئر ہومز اینڈ ریسٹ. وہاں پر اذان ہوتی ہے لیکن اتنے تھکے ہوئے تھے کہ دے لیو مسجد اینڈ وداؤٹ پریئنگ نماز. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جب اذان ہو، یا پھر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی کام کے لیے آئے ہیں، کچھ ہو، یا پھر ٹائرڈ ہے، اپنا کام پورا ہونے کے بعد جو ہے آپ نکل رہے، نہیں، اگر مسجد میں اذان ہوئی ہو تو مسجد میں نماز کمپلیٹ کر کر ہی جانا چاہیے. مسجد میں شو پہن کر جا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، بٹ شو کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹر ہونے سے پہلے مٹی سے رب کر کے اپنے شوز کو، جوتوں کو جو ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے، اس کے بعد جانا سکھایا ہے. لیکن آج کل رواج یہ ہو گیا ہے کہ مسجدیں کمپلیٹلی کارپیٹڈ ہوتی ہے اور شوز اینڈ سینڈلز نکالنے کا کسٹم ہو گیا ہے مسجد میں انٹر ہوتے وقت. تو اس لیے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جوتے کے ساتھ مسجد میں انٹر ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر مسجد میں کوئی جوتے سے انٹر ہو تو اس کو مسجد کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، یا پھر غصہ ہوتے ہیں، زور سے ڈانٹتے ہیں. انفیکٹ اگر جو ہے اگر نہیں کرتے تو اس کو گنہگار سمجھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، مسجد میں جوتوں کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ کارپیٹس ڈرٹی نہ ہو. اگر مسجد میں جوتوں کے ساتھ داخل ہو تو مسجد کی بے حرمتی نہیں ہے. انفیکٹ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے. تو سملرلی نماز کے لیے جوتا نکالنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم اوپن پلیس پر ہے، کوئی گراؤنڈ پر ہے، کوئی پکنک پر ہے، کوئی پارک میں ہے، تو ہم جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتوں کو مسجدوں سے جانے سے روکنا نہیں چاہیے. عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے بارے میں اِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَتُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک عورت تم سے مسجد کے لیے پرمیشن مانگے تو ڈو ناٹ پریونٹ ہر فرام گوئنگ. تو پھر عورتوں کے ہسبینڈ یا محرم کو چاہیے کہ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے، نہ روکے. لیکن عورتوں کو چاہیے کہ مسجد کو جاتے وقت پردے کا خیال رکھے، ٹیمپٹ کرنے والی کوئی چیز نہ کرے، جیسے پائل نہ پہنے، پرفیوم نہ لگائے، آئی میک اپ نہ کرے. مردوں کو اچھے کپڑے پرفیوم پہننے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ سمپل کلوتھس پہنے، سمپل عبایا یا برقع پہنے، میک اپ نہ کرے، پرفیوم نہ لگائے.
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرفیوم کو ٹچ بھی نہ کرے۔ پھر اسی طرح ایک عورت جو ہے بخور استعمال کر کے، بخور از اے کائنڈ آف پرفیوم، تو پھر وہ جو ہے اس نے استعمال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیٹ ہر ناٹ اٹینڈ وتھ اس the last عشاء prayer، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب تک کہ وہ پرفیوم، بیکاز دیٹ پرفیوم گیٹس absorbed by the body، تو پھر جب تک کہ وہ پرفیوم ختم نہ ہو جائے اس کی باڈی سے، let her not attend the مسجد۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو پرفیوم لگا کر مسجد نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے which tempts attracts، یا پھر ایک مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی جیسی چیز ہو، وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کا بہت عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ حیض اور نفاس میں عورتوں کو مسجد سے دور رہنا ہے، اینڈ آلسو جو جنابت کی حالت میں ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنوب بھی یعنی جو حالت جنابت میں ہے وہ مسجد کے قریب نہ جائے، الا یہ کہ وہ گزر جائے، یعنی راستے سے گزر جائے۔ تو پھر مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے عبادت کی غرض سے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس حالت میں مسجد میں نہ جائے۔ اگر کسی وجہ سے جانا پڑے، جیسے کوئی لیکچر اٹینڈ کرنے یا کچھ، تو مصلوں سے یعنی پریئر ایریا سے دور رہنا چاہیے۔ عورتوں کی صفیں بیک میں ہوں گی، مردوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، یعنی مکسڈ صف نماز کی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور عورتیں جو ہے پچھلی صفیں ان کے لیے بیٹر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، یعنی اور مردوں کے لیے بیسٹ صف جو ہے سامنے کے ہیں، اور ورسٹ جو ہے پیچھے کے ہیں، اور عورتوں کے لیے بیسٹ جو ہے سامنے کے ہیں، ورسٹ بیسٹ جو ہے پیچھے کے ہیں، اور ورسٹ جو ہے سامنے کے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے عورتوں اور مردوں کو مکسڈ نماز پڑھنا یا ایک ہی صفوں میں یا قریب قریب اس طرح نہیں ہے، ایک تو ڈسٹریکٹ نہ ہو مرد اور عورت ایک دوسرے سے، اس لیے عورتوں کے لیے بہترین صفیں پیچھے والی ہے اور مردوں کے لیے سامنے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد پہلے جو ہے ہی یوز ٹو الاؤ وومن ٹو لیو مسجد پہلے، تاکہ آدمی نکلنے سے پہلے وہ اپنے گھر بھی پہنچ جائے۔ یہ ان پریئر ہالز یا ان مساجد کے لیے ہے جہاں پر عورتیں اور مرد ایک ہی ہال میں پڑھتے ہیں، لیکن آج کل ایسے جو ہے مساجد بنائے جا رہے ہیں جہاں پر عورتوں کا سیکشن بالکل الگ ہے، انٹرنس ہے، بیچ میں آڑ یا دیوار ہے۔ تو اگر سیپریٹ سیکشن ہے، آڑ یا دیوار ہے، جہاں پر مرد عورتوں سے مکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہالز اینڈ سیکشنز ڈفرینٹ ہے، سیپریٹ ہے، تو وہاں پر عورتوں کی صفیں پہلی بیٹر ہے۔ تو جہاں پر مکسڈ ہے وہاں پر آخری صف بیٹر ہے، لیکن جہاں پر الگ پریئر ہالز ہے، مکس نہیں ہوتی ہیں یا پھر صرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو پہلی صفیں عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میں نے مساجد کے آداب کمپلیٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول جو ہے فرمائے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے، اور خاص طور سے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم